أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم تعداد میں کم تھے، ظاہری اسباب کے درجے میں معمولی تھے، یعنی بالکل 313 افراد، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، دشمن کے اس کے مقابلے میں 1000 تعداد، اور گھوڑے اور اونٹوں کی ایک شان و شوکت، اور تلواریں، اور یعنی ہر طریقے سے اس وقت کے اسلحے سے لیس تھے اور ٹیکنالوجی سے آراستہ تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر کہ ظاہری دنیا کے نظر سے تم کمزور تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی اور تمہیں فتح عطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب مدد آ جاتی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حضور بندہ اور زیادہ جھک جائے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بن جائے، یعنی کامیابی کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کے بعد ایک مسلمان کی شان وہ اترانے کے بجائے شکرانے والے ہونے چاہیے۔ اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائکۃ منزلین، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب تم مومنین سے کہہ رہے تھے ألن يكفيكم، کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائکہ، کہ تمہارے پروردگار تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے، منزلین، کہ جن کو یہ اتارا جائے گا۔ تو کہ اللہ تعالیٰ اتارے ہوئے 3000 فرشتوں سے تمہاری کیا کریں؟ مدد کریں۔ اس سے سورہ انفال کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 1000 فرشتوں کی بات کی۔ یہ بالکل جب مسلمانوں نے ابتدا میں دیکھا کہ بھی ان کی تعداد تو 1000 ہے، ہماری تعداد یہ ہے 313 ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی اور مورال کو بلند کرنے کے لیے کہ بھی تمہیں کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، کہ بھی ان کی تعداد جو ہے 1000 ہے تو 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کر دیں گے۔ جب تمہارا اعتماد اور تمہارا یقین اللہ پر ہو، تو جب یقین اللہ پہ ہوگا تو مورال خود بخود کیا ہو جائے گا؟ بلند ہو جائے گا۔ تمہیں میدان جنگ میں فتح کا ضامن ہوگی، تمہاری حوصلے بلند ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تمہارے لیے تمہارے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے تمہاری مدد کی جائے گی 1000 فرشتوں سے۔ لیکن جب پتہ چلا کہ بھی کفار کی ساتھ اور کمک بھی آ رہی ہے اور لشکر بھی آ رہے ہیں، ان کے ساتھ اور جتھے بھی شامل ہو رہے ہیں، اس طرح آج کل کے زمانے کے اندر بھی دوسرے ممالک بھی ان کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں؟ جنگ میں شریک ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں بھی پھر پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان کے اور دستے آ رہے ہیں اور ممالک اس میں شریک ہو رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ تمہارا جب کامل یقین ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد 1000 کے بجائے 3000 فرشتوں سے، اور بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم ب5,000 من الملائکۃ مسومین، اور ساتھ کچھ شرائط کے ساتھ کہ بھی یہ تو 3 جب اور دستے آئیں گے تو ان کے مقابل میں اتنی ہی تمہاری تعداد کیا ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کی مدد اور زیادہ تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ لیکن اگر تم ان تصبروا، کہ بھی جو ڈٹے رہو، جو پسپائی اختیار کرنا تم اپنے خاشیے خیال سے نکال لو کہ بھی یا شہادت ہے یا جو غازی بننا ہے، یا شہید ہونا ہے یا غازی بننا ہے، یہ جب تمہارے جذبے اس طرح ہوں گے اور میدانی کارزار میں تم اس جذبے کے ساتھ ڈٹ جاؤ گے، وَتَتَّقُوا، اور تمہارے سامنے صرف ایک خوف خدا ہوگی، باقی ساری دنیا ہیچ بن کے ایک خوف خدا تمہارے اندر ہوگی، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور وہ فوراً سب اکٹھے مل کے یہ تم پہ حملہ کر دیں، سب مل جائیں اور وہ اپنے اتحادی بنا لیں، تو پھر يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ ب5,000 من الملائکۃ مسومین، پھر اللہ تعالیٰ کا قانون یہاں پہ جو بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے، کس طریقے سے؟ کہ بھی تعداد بھی زیادہ
اور دوسرا تمہارا جو نشانہ ہوگا اور جو فرشتوں کی طرف سے امداد ہوگی. تو جس طریقے سے آج کل کسی بھی جو ٹارگٹ کو جو لاک کر دیا جاتا ہے، تو فرماتے ہیں مصومین، وہ پھر یہ ٹارگٹ ان کے پھر منتخب ہوں گے. تم مارو گے اور وہ ڈائریکٹ کیا کرے گی؟ تمہارے دشمن پہ. اور اسی سے جو ہے جدید دنیا نے مصومین، یہ جو ٹارگٹ لاک اور جدید ٹیکنالوجی آئی ہے، اس میں سے ایک یہاں پہ یہ ایک بہت بڑا جو نقطہ ہے. تو وما جعلہ اللہ بشرا ولتطمئن قلوبکم بہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری مدد و نصرت اپنی جگہ، لیکن یہ تو صرف تمہاری مورال کو بلند کرنے کے لیے، یہ مدد تمہیں خوشی کی دینے کے لیے، تمہیں اطمینان دینے کے لیے کہ میدان کارزار میں بھی تم ثابت قدم ہو. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تمہارے دلوں کو کیا ہو؟ یہ تسلی ہو. اصل میں ہمارا مسلمانوں کا تعلق کس کے ساتھ ہونا چاہیے کہ مدد کس کی طرف سے ہے اور کامیابی؟ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ بھی کامیابی اور مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کہ جو العزیز اقتدار کا بھی مالک ہے، الحکیم حکمت کا بھی مالک ہے.